نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها قالت ان حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت افطر متفق علیہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ لوگوں کے سامنے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے روزے کے تعلق سے بہت سارے مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج کے درس میں یہ بتلایا جائے گا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو رخصت ہے روزہ نہ رکھنے کی۔ روزہ جیسے کہ معلوم ہے کہ فرض ہے رکھنا ہر آدمی کے لیے، جو بالغ ہے جس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے اس کو رکھنا کیا ہے، واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیثوں سے آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رخصت ہے روزہ نہ رکھنے کی، لیکن وہ بعد میں قضا کریں گے، رمضان کے بعد، یعنی رمضان کے مہینے میں تو نہیں رکھیں گے، رخصت ہے لیکن اس کا قضا کیا ہے، ضروری ہے اس کے بعد، رمضان مہینے کے بعد۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سفر میں ہے تو مسافر کے لیے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا، اگر وہ چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے اور چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، رخصت ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت حمزہ العمر الاسلمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، ان کی ہی باری ہے۔ اور یہ صحابی جو تھے حمزہ العمر الاسلمی، یہ بہت سفر کرنے والے صحابی تھے، اکثر سفر میں رہا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینے کے اندر سب سے زیادہ سفر کرنے والے صحابی یہی تھے، حضرت حمزہ العمر الاسلمی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں تو سفر کرتا ہوں، تو کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ کیونکہ ہمیشہ وہ سفر کر رہے تھے اور اکثر زیادہ سفر کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت افطر۔ اللہ کے نبی نے کیا اختیار دیا کہ اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر تم چاہو تو کیا کر دو، افطار کرو، اس کی بعد میں کیا کر لو، قضا کرو۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ مسافر کے لیے، اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو روزے کی کیا کر سکتا ہے، وہ قضا کر سکتا ہے۔ سفر میں اگر تکلیف ہے، سفر میں کیا ہے، کھانے پینے کی، سحر کی یا تو افطار کی تکلیف ہے، تو دین اسلام نے اتنی سہولت رکھی ہے کہ وہ آدمی کیا کر سکتا ہے، روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری راوی اس حدیث کے وہ فرماتے ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عشر مزت من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم یغب الصائم علی المفطر وعلی المفطر علی الصائم۔ کہ حضرت سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ سفر میں تھے، تو رمضان کا مہینہ تھا اور 16ویں روزہ پار ہو گیا تھا۔ تو بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو روزہ رکھے تھے اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو روزہ نہیں رکھے تھے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ جس آدمی نے روزہ رکھا ہے تو وہ آدمی کو جنہوں نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا ہے اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، یا تو ان کو کوئی برا بھلا نہیں کرتے تھے، اور نہ روزہ رکھنے والے کو لوگ برا بھلا کرتے تھے، کوئی عیب ڈھونڈتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سفر میں کیا ہے، روزہ رکھنا اختیار ہے، یعنی اگر آدمی کو سہولت رکھ سکتا ہے، اگر نہیں سہولت ہے تو چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، قضا ہے۔ تو ایک آدمی ایسا ہوا جو سفر مسافر ہے تو وہ روزہ کیا کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرے لوگ، عورت اگر ہے، اگر اس کو ماہواری آ گئی تو اس کے لیے کیا ہے، رخصت ہے۔ اسی طریقے سے اگر نفاس میں ہے تو اس کے لیے بھی کیا ہے، رخصت ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک اگر اسی مہینے میں رمضان کا مہینہ آ جائے تو پھر ان کے لیے کیا ہے، رخصت ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جس کا بچہ کیا چھوٹا ہے، یعنی دودھ پلانے والی، مرضعہ جس کو کہتے ہیں، اس عورت کو بھی اگر تکلیف ہے روزہ رکھنے میں، یا تو بچے کو خوراک نہیں مل رہا، دودھ نہیں مل رہا ہے، تو وہ بھی کیا کر سکتی ہے، قضا کر سکتی ہے، صحیح مسئلے کے موافق۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو حاملہ ہے، یعنی حمل ہے اور حمل
یعنی نقصان دہ ہو سکتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو بھی کیا ہے رخصت دی ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے، روزہ قضا کر سکتی ہے۔ تو کتنے معلوم ہے، ایک تو کیا ہے مسافر ہے، دوسرے حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، حاملہ عورت ہے، یا تو مرضیہ عورت ہے، تو ایسا آدمی کیا کر سکتے ہیں، ایسے لوگ روزے کی قضا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد سفر شروع کیا ہے، سفر کیا ہے شروع کیا اور بیچ میں اس کو تکلیف شروع ہو گئی، تو پھر روزہ وہ توڑ سکتا ہے، اس میں کوئی کفارہ نہیں، صرف اس کی قضا کیا ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں نکلے، تو فتح مکہ میں نکلنے کے بعد صحابہ کرام جا رہے ہیں فتح کرنے کے لیے، عصر کا وقت ہو گیا ہے، بہت سارے صحابہ کرام کو تکلیف محسوس ہوئی، بہت سارے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس ہوئی، تو صحابہ کرام نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، یہاں تک کہ مقام قدید تک پہنچ گئے تھے، اور بالکل یعنی عصر کے بعد سورج غروب ہونے کا وقت تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی افطرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر چڑھے اور تمام صحابہ کرام کو دکھا کر کے پانی کیا ہے نوش فرمایا، اللہ کے نبی نے افطار کیا، فافطر الناس متفق علیہ۔ تو اس کے بعد جب صحابہ کرام نے دیکھا تو تمام صحابہ کرام جتنے تھے انہوں نے بھی کیا کریں، افطار کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم روزہ رکھیں، سفر کر رہے ہیں اور تکلیف ہو جائے تو روزہ ہم توڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو گیا ہے کہ 12 بجنے کے بعد یعنی زوال کے بعد اگر آدمی مر بھی جائے تو روزہ نہیں توڑنا چاہے، تو یہ عوام کے اندر جو کیا ہے جہالت ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چاہے کسی بھی وقت اگر تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تو روزہ کیا کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے۔ سفر میں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر نماز کے بعد کیا ہے روزہ توڑے ہیں، تو سفر یعنی مسافر کے لیے کیا ہے، یہ رخصت ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسا آدمی، اس کے لیے جو رخصت ہے، جو رخصت یعنی جس آدمی کے لیے، ایسا آدمی جو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جو شفا یابی نہیں ہے اس کو، مثال کے طور پر شوگر کی بیماری آ گئی ہو، یا تو بی پی کی بیماری آ گئی ہو، یا تو ایسی بیماری جس کو صبح شام دوا کھانی ہو، ڈاکٹر نے اس کو دوا کھانے کا حکم دیا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کیا ہے رخصت ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے چھوٹ ہے، یعنی وہ روزہ توڑ کر کے ایک جو غریب ہیں اس کو کیا کرے گا، 2 وقت کا کھانا یعنی اس کو کیا کرے گا، دے دے گا، 2 وقت کا کھانا اس کو دے دے گا، ناشتہ اور کھانے کا کیا ہے اس کو سامان فراہم کر دے گا، تو اس کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو بالکل بوڑھا ہو گیا ہے، جس کے اندر کیا ہے کمزوری آ گئی ہے، بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کر دے، کھانا کھلا دے۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تھا تو رمضان کا روزہ مرحلہ وار فرض ہوا تھا، یعنی اچانک اللہ رب العالمین یہ نہیں کہا کہ 1 مہینہ روزہ رکھو، بلکہ 3 دن روزہ رکھتے تھے ہر مہینہ۔ اس کے بعد عاشورہ کا روزہ ہوا، اس کے بعد جب فرض ہوا تھا تو اختیاری تھا، فرض تھا اختیاری تھا، یعنی جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے بہتر ہے، اور جو آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ کیا کرے، ایک آدمی کو کھانا کھلا دے، اس طریقے سے تھا۔ لیکن بعد میں پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور صرف یہ قانون جو ہے یعنی بوڑھے آدمیوں کے لیے اور بیمار آدمیوں کے لیے رکھا گیا۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا بوڑھا ہے تو آدمی کیا کرے گا، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے گا، پھر وہ کیا ہے اس کے لیے رخصت ہے۔ تو یہ لوگ تھے جو کیا ہے جن کے لیے رخصت ہے، کہ اللہ رب العالمین ان کو رخصت دی ہے کہ روزہ چھوڑیں گے، اور مسافر کے لیے اور حیض والی عورت کے لیے، نفاس والی عورت کے لیے وہ تو روزہ چھوڑیں گے لیکن بعد میں قضا کریں گے۔ لیکن کوئی آدمی اگر بوڑھا ہے اور بیمار ہے تو اس کے لیے قضا نہیں ہے، بلکہ ایک غریب آدمی کیا کرے گا، وہ کھانا کھلا دے گا، تو اس کے لیے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ روزے کے تعلق سے، یا تو ایسے لوگوں کے تعلق سے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یا تو جن کے لیے رخصت ہے، یہ باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا